بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتان، والصلاة والسلام على آل ياسين والأئمة المهديين هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يقي المشتاقون وإليهم يقي الراجعون. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا ببلال الحسين جده وأبيه أمه وأخيه. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظام في العرزين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ میں جو سورہ حشر کی 19ویں آیہ ہے، ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ کہ جنہوں نے خداوند متعال کو بھلا دیا. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مجیدہ میں بہت واضح طور سے ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ کو اگر خدا کو مانتا ہوا، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہوا، اس کی معرفت نہ رکھے ہوئے زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انسان ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فرد ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی حیات ہے، اس کی ممات ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے بھلا دیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے تو خود اپنے وجود کو، اپنی جانوں کو ہی بھلا دیا. تو کیا ہے یہ توحید خداوندی کہ جسے پروردگار کہتا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے بلا دیتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے. ارشاد رب العزت قرآن میں ہی ہے کہ خدا خود فرما رہا ہے وہ جو تمہیں چلتے پھرتے کھاتے اچھی زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں، ایک بار ان کی زندگیوں کو غور سے دیکھو. وہ کیسی زندگیاں ہیں؟ کل انعام، وہ تو جانوروں جیسی، چوپایوں جیسی زندگی ہے. جانور بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اچھی جگہ پر جاتے ہیں. اگر یہاں کا موسم اچھا نہیں لگ رہا، کسی اور جگہ مائگریٹ کر جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے، وہاں پر رہنا شروع کر دیں گے. تو جانور کی خصلت کیا ہے؟ وہ بس اسے وہی 4-5 چیزیں جو اسے پروردگار نے بتلائی ہیں کرنے کو، اس کے سوا کچھ نہیں کرتا. پر اگر میں بھی انسان ہوں لیکن میری زندگی میں وہ سب کچھ ہے سوائے خدا کے، تو میں بھی کیسی ہوں؟ کل انعام. کیا ہے؟ پروردگار ہمیں ایسا نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ ہمیں بارہا قرآن مجید میں متوجہ کرتا ہے. ایک آیہ مجیدہ آپ بچے کو ہمارے انشاءاللہ کی یاد ہے. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ ایک ایسی آیہ ہے جو بچے کو یاد ہو گئی. کیا پروردگار عالم کیوں ہمیں کل انعام نہیں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اطاعت الہی کی جانب متوجہ ہو جائیں. کیا صرف خدا اپنی اطاعت کا کہہ کر خاموش ہو گیا؟ نہیں، وہ بر اعلان بہت واضح طور سے کہتا ہے نہیں، میری اطاعت تب تک ہو ہی نہیں سکتی
सकती जब तक अताअत रसूल नहीं करते, और जब तक अताअत रसूल हो ही नहीं सकती जब तक कि उलिल अम्र की अताअत न हो। तो परवरदिगार आलम हमें कल आनाम नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो चाहता है इन अताअतों की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हम यहाँ पे सब स्टूडेंट्स भी हैं, हम सब किसी न किसी वक्त में मदरसे में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं। इस अताअत को ज़रा आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हम सब, हमने कहा कि किसी न किसी दौर में स्टूडेंट्स रहे हैं, कॉलेज में पढ़े हैं। तब हम ऐसे स्टूडेंट नहीं रहे जो कॉलेज गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें कारिया आके पढ़ाती रही होगी, किसी न किसी से तो पढ़ा है, किसी न किसी के सामने तो ज़रानुए तलम्मुज़ हमने तय किया है। अब हमने ये जो अताअत है उसको एक्सप्लोर करना है। देखिए, जब हम उस्ताद की, पुराने दौरों में हमें वालिदैन कहा करते थे उस्ताद बाप की जगह होता है, उस्ताद का बहुत मर्तबा होता है, उस्ताद की बहुत इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वो साथ हमें बताते थे कि जो सबसे बड़ा उस्ताद इस कायनात में आया वो रसूल किरामी साहिबुल असर वल ज़मान के वो अजद अमजद है, कि जो एक ऐसा उस्ताद है जिसकी ज़बान न सिर्फ वो कहती है जो खुदावंद मुताल कहता है, बल्कि ये एक ऐसा उस्ताद है कि जिसने किसी जगह जाकर नहीं पढ़ा, इसको पढ़ाने वाला खुद इसके पास आया, उसने कहा ए रसूल अल्लाह, आपको तो सब कुछ खुदा ने पहले ही बतला दिया है जबकि कुछ भी नहीं मौजूद था। आइए एक बार मेरे सीने से सीना लगाइए, हमारे जो भी अकायद है उसके मुताबिक वो जिब्रील अमी आकर झिंझोड़ा नहीं है, बल्कि एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक साइन होती है, एक सिंबल होता है कि आज एक्टिविटी शुरू करने की, जैसे आप कहते थम्स अप, हाँ, कि शाबाश करने के लिए विक्ट्री साइन बनाते हैं। इसी तरह वो जो सीने से सीना मिलाना है, वो इस दुनिया के लोग पूछते कि भाई रसूल खुदा के पास कौन सा ऐसा जादू मंतर आ गया, तो उस वक्त बतलाने के लिए कि जिब्राइल अमी आए, सीने से सीना लगाया, और वो जो खुदावंद मुताल ने अपने उस वक्त में जब कुछ भी नहीं था, परवरदिगार ने अपने रसूल को जो कुछ इल्म अता किया, वो रसूल गिरामी के सीने को फिर से रोशन किया ताकि अब बेसत का मामला अंजाम पजीर हो। वो हस्ती, वो उस्ताद हमें मुयस्सर आया, तो वो उस्ताद, हम जब भी किसी उस्ताद की अताअत करते हैं हम तभी करते हैं। आपकी क्लास, आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन एक आपका फेवरेट टीचर होगा। वो फेवरेट टीचर क्यों है? क्योंकि वो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है जो उस्ताद में होने चाहिए। वो आपका ख्याल भी करता है, आपके नोट्स में हेल्प भी करता है, लेकिन सबसे अहम बात, आपको ये पता हो कि ये उस्ताद इसलिए इतना बाइस इज्जत है क्योंकि ये अपने काम में डंडी नहीं मारता। हाँ, हम हमेशा उस उस्ताद को वैल्यू करते हैं ना, जो बहुत अच्छे से लेक्चर्स प्रिपेयर करके आता है, जो हमें एक एक चीज़, छोटी छोटी बात समझाता है। वो टीचर जो आकर खाली ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर, या इवन आजकल आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, उसके ज़रिए पढ़ा के चला जाए, हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो अपना वजूद, हमारी जो अपनी पूरी जान हमें अता करे, हमें ऐसे उस्ताद पसंद है, हम उसी की अताअत करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें वाज़ेह होगी। अताअत उसकी होती है जिसके हकूक़ हमें पता होते हैं, यानी ये वो उस्ताद है जिसका हक बनता है कि अब मैं इसकी ताज़ीम करूँ। ये वो उस्ताद है कि जिसका हक बनता है कि मैं इसको पहचानूँ, बाकी लोगों के सामने भी एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करूँ। बस दुनिया के बेहतरीन उस्ताद जो इस कायनात में उतरे हैं वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलन करीम सल्लल्लाहु चूँकि आज पहली मजलिस है तो थोड़ी सी तमहीद के लिए सारा लिंक्स बनाना ज़रूरी है कि जब हम अताअत करना चाहते हैं किसी की भी, हत्ता हम अपने वालिदैन की भी अगर अताअत करना चाहते हैं तो वही अताअत कर सकता है जिसको हकूक़ पता हो। अब अगर एक बच्चे को, एक ऐसा बच्चा जो किसी ऐसी जगह पे रह रहा है, जंगल में रह रहा है,
خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا وہ جنگل میں زندگی گزار رہا ہے, کیا اس کو اپنے والدین کے حقوق معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو اسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, یہ حتیٰ کافر بھی ہوں تو ان کو اچھا کھلانا پلانا پہنانا سب کچھ ہے, یہ میری ذمہ داری ہے جو بحیثیت ماں باپ مجھے انجام دینی ہے. تو اگر حقوق تبھی ادا ہوتے ہیں جب وہ معلوم ہوتے ہیں. لہٰذا جب ہم اطاعت اللہ, اطاعت رسول, اطاعت صاحبان امر کی بات کرتے ہیں تو سب سے مہم جس موضوع کے لیے انشاءاللہ کہ ہم یہ 5 دنوں میں گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ حقوق ہمیں معلوم ہو کہ وہ خدا جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے, وہ رسول جس کی اطاعت مجھے کرنی ہے, وہ صاحبان امر جن کی اطاعت مجھے کرنی ہے, وہ کون سے 5 خصوصی حقوق ہیں جو مجھے معلوم ہونے چاہیے. تبھی میں اس پروردگار کی, اس رسول کی اور ان صاحبان امر کی اطاعت کر سکتی ہوں کہ جو مجھ پر واجب ہے. پروردگار عالم یہ پہلا حق, آج انشاءاللہ پہلا حق اس پہ بات کریں گے. پہلا حق کیا ہے؟ پروردگار عالم اپنے کلام میں بارہا کہتا ہے اس نشانی کو دیکھو, اس نشانی کو دیکھو, زمین و آسمان کو دیکھو, چاند ستاروں کو دیکھو, گردش کرتے ہوئے ستاروں کو دیکھو, چاند کی سورج کی مسافت کو دیکھو, پانی میں چلتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھو, جانوروں کو دیکھو, اپنے وجود کو دیکھو, اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھو. دیکھو کہ میں کس طرح تمہیں ایک ذرا سے قطرے پانی سے, ایک گندے نجس قطرے پانی سے تمہیں کیسے ایک مکمل وجود بناتا ہوں. کہہ کے بتلا کے کتنی نشانیاں ذکر کرتا ہے. خون کس طرح نالیوں میں گردش کر رہا ہے یہ بھی بتلاتا ہے. کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے یہ بھی بتلاتا ہے. اب بتلا کر کہتا کیا ہے آخری آیت میں جب یہ ساری نشانیاں ذکر کرتا ہے, کہتا ہے افلا یتفکرون, افلا یتدبرون. کیونکہ تم کیوں خدا کی طرف نہیں پلٹتے جو یہ ساری کائنات کو سجائے ہوئے ہے تمہارے وجود میں. ابھی دیکھیے اگر کبھی آپ ہاسپٹل چلے جائیں نا آپ حیران ہوں گے ایک نالی کا دوسری نالی سے کیا لنک ہے. ایک آنکھ کی ذرا سے پپوٹے کی ذرا سی حرکت ادھر ادھر مسفٹ ہو جائے تو کیا مسائل ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ خدایا تو کتنا خوبصورت کاریگر ہے جس نے ایک ایک چیز کو اتنے آسان طریقے سے بنایا ہے. تو وہ پروردگار عالم اس کا حق کیا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا حق جو پروردگار چاہتا ہے اور وہ خود حدیث قدسی آپ نے سنی ہے, کنتو کنزن مخفیاً, پروردگار کہتا ہے میں تو مخفی خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا اور ان کے صدقے سے یہ تمام کائنات, یہ زمین و آسمان, یہ چاند ستارے سب کو خلق کیا ہے. تو وہ کنزن مخفیاً تھا, چھپا ہوا خزانہ تھا. اب جو چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے کیا چاہا کہ اس کی معرفت ہو, پہچانا جائے. ہم میں سے بھی کسی کے پاس کوئی ایک اسکل آتی ہے نا. اب ایک بچہ ہے بہت اچھا سو سلام پڑھتا ہے گھر میں, وہ چاہتا ہے کہ جب وہ پڑھے تو آپ اس کو شاباشی دیں. اگر مجھے اچھا کھانا پکانا آتا ہے, میں بہت اچھا کھانا پکاتی ہوں, لیکن میں کھانا پروستی ہوں یا سرو کرتی ہوں, کوئی شاباشی نہیں دیتا, دل دکھتا ہے. دل چاہتا ہے یہ میری اسکل ہے, کوئی جو کھائے وہ مجھے شاباشی دے. اگر ایک ماں ہے بچوں کو بہت اچھے نہلاتی ہے, پہناتی ہے, ان کی ایون ان کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتی ہے, چاہتی ہے کہ وہ تعریف کی جائے, اس کو پہچانا جائے, اس کو کنسیڈر کیا جائے. تو وہ کائنات کا خالق اللہ جو ہر چیز کو تخلیق کیے ہوئے ہے, جو کن کہہ کر اور وہ چیزیں جو کبھی نہ تھی تخلیق کرنے والا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا چاہوں. اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف مجھے پہچان کے بس کافی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری شناخت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم رسول اور آل رسول کو نہیں پہچانتے. وہ رسول اور آل رسول کو نہیں پہچانتے تو میری شناخت ممکن نہیں ہے. اچھا کیا ہے پروردگار عالم بار بار کہہ رہا ہے مجھے پہچانو, مجھے پہچانو, مجھے پہچانو. اے اللہ میں تجھے پہچان کے آخر حاصل کیا ہوگا؟ آپ کبھی ایفرٹ کرتے ہیں جب آپ کو نتیجہ معلوم ہے. اگر مجھے نتیجے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ملے گا تو میں ایفرٹ ہی نہیں کرتی. تو پہلا حق جو خداوند متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی ذات کو پہچانوں. اور پھر اس کا حق, یہ یہاں پر صرف یہ جو ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ کی بات,
تو ہم پہلا حق خدا کو کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کی بات ہے. لیکن یہ حقوق اللہ نامکمل ہے کہ جب تک آپ نماز میں درود نہ پڑھیں، محمد و آل محمد کی ایفرٹس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ان کا ذکر نہ کریں جیسا خداوند متعال چاہتا ہے. محمد والے محمد اٹیے صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو جب بھی خدا کی پہچان، دیکھیے خدا کی پہچان کیسے ہوئی؟ جب ہم نے محمد و آل محمد کو سجدہ کرتے دیکھا تو پہچانا کہ ہاں وہ ہستیاں جنہیں اتنی خصوصیات پروردگار نے دی ہیں، آخر جب وہ کسی کو سجدہ کر رہی ہے یقیناً وہ لائق عبادت ہے. تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں ہم بارہا قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آیات خدا ہے، خداوند متعال کی نشانیاں ہیں. تو جب ہم کرتے ہیں تو کیا پہلی خدا کی جو حق ہے، جو ان ہستیوں کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ پہچانا جائے. اور آج ہم اس حجت خدا کے دور میں ہیں جو صاحب العصر والزمان ہے. اب دیکھیے ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. ہاں، کربلا کے شہید 72 بچے ہوئے، کچھ لوگ یہ بھی یاد کراتے ہیں. اچھا اب یہ یاد کراتے ہیں، اس میں ایک سوال اور ایک جواب آپ نے اور انٹر کرنا ہے. میں بھی پورا نہیں بتاؤں گی کیونکہ انشاءاللہ یہ آپ کو ہر دن بتلاؤں گی، لیکن پہلا اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ کیا وہ امام زمانہ کے 5 حقوق کون سے ہیں؟ ہاں، امام زمانہ کے 5 حقوق کون سے ہیں؟ تو بچہ پھر بتائے گا آپ کو پہلا حق معرفت، اب دوسرا حق ہم کل کو بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ کے باقی. تو کیا کہ معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کیوں ذہن میں، وجود میں ہمارے مکمل طور سے کیوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، وہ ہستی، وہ محمد، وہ ہستی جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، وہ ہستی وہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. تو دیکھیے اب کیا جتنے بھی دور، اس دور سے پہلے کے دور میں جس نے یہاں پر یہ نہیں کہ آج ہمارے زمانے کے امام، جس نے بھی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جس نے مولا متقیان کو نہیں پہچانا، جس نے امام حسن مجتبیٰ کو نہیں پہچانا، جس نے حسین کربلا کو، جبکہ کربلا میں حسین سب کو دین الہی سکھلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باغی ہے، یہ نمازی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوب نماز ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضولیات بک رہے ہیں اس وقت، حتیٰ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں امام کو صلی اللہ تو جتنے بھی ائمہ علیہ السلام سب کے دور میں جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا. یعنی جہالت کی موت کیا کہ جب اور اگنورنس کا پیریڈ تھا، رسول خدا کی بعثت سے پہلے کا دور تھا، جب کسی کو اپنے حقوق کا نہیں پتا تھا، دین نہیں پتا تھا، اسلام نہیں پتا تھا، اس دور میں مر گیا ہے. تو زللت عن دینی، بس جو کوئی بھی ایسے ہوا وہ کیا، اس نے اپنے دین کو ختم کر لیا. تو پہلا حق ہے معرفت امام. اچھا مجھے یہ معرفت امام کیوں کرنی ہے؟ ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور سب کو تقریباً یاد ہوگی، اللہم عارف نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے اپنے نفس کی معرفت عطا نہ ہوئی مجھے تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گی. اگر میں اپنے رسول کو نہیں پہچان سکی تو میں اپنی حجت کو نہیں پہچان سکوں گی، اور اگر میں اپنے حجت کو نہ پہچان سکی تو کیا، زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو گئی، زال ہو گئی، گمراہ ہو گئی. اس لیے مجھے گمراہی کی موت نہیں مرنا ہے. حتیٰ یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی مرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر بنا وہ ایسے مرا جیسے گدھا مرا. ہاں
गधा मर जाता है, किसी को कुछ होता है, किसी को बनाता है, हाँ बेचारा पड़ा रहता है बाहर, यही हाल पहले था, यही हाल। यानी ऐसा उसका रुतबा है कि बेचारा जबकि इतना काम भी करता है, बार बर्दारी भी करता है, लेकिन उसके मरने का उस तरह अफसोस नहीं मनाया जाता। और दूसरा, गधा एक सिंबल है, इग्नोरेंस की सिंबल है, एक ऐसी सिंबल है जिसे अहमक तस्वुर किया जाता है। यानी ऐसी सिंबल बन जाएगा वो शख्स जो भी अपने ज़माने की इमाम की मारिफत के बगैर मर गया। तो हमें अपने ज़माने की इमाम की मारिफत चाहिए। मुझे यकीन है कि आप में वो लोग नहीं होंगे, लेकिन अमूमन हमारी मारिफत अपने इमाम को लेकर क्या है? इमाम ज़माना है, मेरे ज़माने के इमाम है, 12वें इमाम है। इमाम किसके बेटे हैं? बीबी नरगिस खातून के बेटे हैं, वालिदा का नाम। किसके बेटे हैं? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और इससे ज़्यादा क्या पता होगी? इमाम जब गायब हुए, सामर्रा से, सरदाब से गायब हुए, इमाम कितने साल के थे? 5-6 साल के थे जब गायब। बस इतनी ही मारिफत मामूलन हमारी है। या कुछ होंगे जिन्हें साइंस पता होगी, अलामात ज़हूर इमाम ज़माना पता होगी। अगर आप उनसे पूछें तो उन्हें कुछ अलामात मालूम होगी कि मेरे इमाम जब आएंगे तो ये निशानियाँ नमूदार होंगी, उसके बाद इमाम ज़रूर करेंगे। आया ये मारिफत है? आया ये मारिफत है? मुझे खुद से सवाल करना है, लेकिन ये मारिफत कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है? देखिए, आप किसी साथ वाले के साथ सीट भी शेयर करते हैं ना, आप उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं, मेरे ख्याल में आधा घंटा लगता होगा। आप अपना पूरा कैथारसिस भी कर लेते हैं, उससे अपने दिल की बात कर लेते हैं और उससे जान लेते हैं। लेकिन क्या इतनी मारिफत जितनी मुझे उस साहिब के साथ, जिसके साथ मैंने कुछ देर सीट शेयर की है, क्या मुझे इतनी मारिफत भी हुज्जत खुदा के बारे में है? अगर है तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसलिए कह रही हूँ बहुत है क्योंकि ये नुक्ता आगाज़ है। अगर एक सफ़ेद भी नुक्ता इमाम की मोहब्बत का आपके दिल में है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं, इमाम मासूमीन कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल में एक सफ़ेद नुक्ता भी है तुम हम तक पहुँच जाओगे। क्योंकि ये सफ़ेद नुक्ते का कमाल ये है कि ये स्याही को मिटाता रहता है। मामूलन क्या होता है? स्याही गालिब आ जाती है, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत, इमाम ज़माना के इंतज़ार, उनकी मारिफत एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसा सफ़ेद नुक्ता है जो गालिब आ जाता है उस सारी स्याही पर जो मेरे वजूद को बिल्कुल अर्ज़ा बना रही है, ऐसा बना रही है कि वो ज़लन तो अंदीनी वाली कैफियत है। लेकिन इंशाअल्लाह कि ये जो जितने भी, मैं कहती हूँ हमेशा कि नूरानी चेहरे हैं आप लोगों के जो यहाँ मौजूद हैं, वो हस्ती, वो शख्सियत जिसने आपको यहाँ मदऊ किया है कि ये सारे मतालिब जो मैं बयान करी हूँ कि जानिए, हम जब भी कुछ सुनते हैं, कहीं बयान करते हैं, तो सब के सब उस हुज्जत की तरफ से आपके लिए पैगामात होते हैं। हाँ, तो वो नूर जब हमारे वजूद में आ जाता है, हुज्जत खुदा का नूर, उनके वजूद का नूर मुझ तक पहुंचता है, मैं सुनती हूँ उन मैसेजेस को, मेरी वो जो सफ़ेदी है, जो एक डॉट है, वो मेरे सारी स्याह दिल को हावी कर लेती है। और आप हमेशा महसूस करते होंगे जब आप मजलिस से जाते हैं, इतनी देर तक आपकी कैफियत कितनी नूरानी हो, चाहे कितना इधर उधर का कोई ना कोई मटीरियल कह लूँ, कोई ना कोई बात आपके दिल पर आए, लेकिन कुछ देर तक आपके वजूद के साथ एक नूर हमेशा साथे होता रहता है। ये नूर अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। तो ये नूर, इसको बकाया रखने के लिए, इसको बाकी रखने के लिए इमाम ने खुद नुस्खा बताया है। इमाम अलैहिस्सलाम बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हुज्जत खुदा न सिर्फ उनकी मारिफत हासिल हो बल्कि उनके दीदार से, वो जो हम बार बार कहते हैं आंखों में सुरमा लग जाए, मौला के दीदार का दुआ अहद में वो सुरमा भी लगे, तो उसके लिए कुछ चेकलिस्ट है, बार बार चेक करते रहिए आया वो चेकलिस्ट परफेक्ट है या नहीं। एक सबसे मुश्किल काम है जो मुझे और आपको करना है, वो क्या है? मौला फरमाते हैं, जो भी मेरे हुज्जत की मारिफत हासिल करना चाहता है, उनसे मुलाकात चाहता है, गीबत से परहेज करे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए वही बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब ये हमने तय करना, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए मुझे खुद तय करना है। अगर कोई मुझे गीबत की तरफ लेकर आ रहा है
تو میں نے کس طرح سے اس چیز کو ختم کرنا ہے، یا میں نے کس طرح سے اس بات کو بدلنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی ریل کرنا، یعنی وہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ اس سے کس طرح ڈی ریل ہو کہ وہ آپ غیبت سے بچ جائے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تیسرا مولا فرماتے ہیں اس کے مال جمع کرنے کی حوث نہیں ہوتی۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنے حسینی میں نے زندگی میں دیکھے، چاہے وہ غریب طبقے سے ہے، چاہے وہ اوسط درجے سے ہے، چاہے وہ امیر طبقے سے ہے، یہ خصوصیت پروردگار عالم نے حسین کے چاہنے والوں کو عطا کی ہے کہ آپ مال جمع کرنے سے زیادہ خرچ کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ کس طرح؟ ابھی پیسے آئے کمیٹی تو سوچا اچھا مولا کی عزاداری کر لوں، اچھا ابھی کمیٹی نکلی ہے میں مولا کی حرم کی زیارت کے لیے چلی جاؤں۔ ہاں، ہمارا سب سے پہلے دل میں طلب یہی ہوتی ہے اچھا فلاں کام کر لوں۔ ہاں، یعنی یہ ایک لطف محمد و آل محمد ہے، یعنی اس کو اہمیت دے، یہ لطف جو ملتا ہے کہ ہم جیسے ہی پیسے آتے ہیں ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں ذرا پیسے، تو ہم سب سے پہلے ادھر ہی توجہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے مولا کا ذکر کرا لے، کوئی اچھا سے مولا کے نام پہ خرچ کرا لے، کوئی بھری سے کسا رکھ لے، کوئی دسترخوان سجا لے، گھر کی نعمت ملتی ہے تو مولا کی مجلس، شادی ہوتی ہے تو مجلس، میلاد، جشن، یعنی یہ لطف خدا ہے کہ وہ ہمیں میسر ہے کہ ہم مولا فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں مال جمع کرنے کا لالچ نہیں ہے، وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ جتنا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں خرچ ہو اور اس کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ تو یعنی یہ 3 خصوصیات ہو گئی۔ پہلی کہ وہ غیبت کرنے والا نہیں، جس کو بھی معرفت امام زمانہ چاہیے مولا نے نسخہ دے دیا ہے کہ وہ کیا کرے، غیبت سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، اگر گالی دیتا ہے تو آہستہ آہستہ کوشش کرے۔ ہاں، جیسے ایک بہت آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ایک پیر جی نے ایک خاتون آئی کہ میرے اور میرے میاں کا بہت جھگڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ ہے، جیسے ہی میاں غصہ کرنے لگے یہ منہ میں رکھ لینا۔ اب وہ بیچارے پیر نے کہا تھا تو اس نے فوراً ویسے ہی منوان عمل کیا، اس نے وہ تعویذ منہ میں رکھے دباتی رہی، وہ میاں بولتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بہت اچھے تعلقات، وہ خوش ہوئی، آئی نظر نیاز لے کے آئی کہ جی پیر جی آپ کی تو دعا قبول ہو گئی اور میرے تو تعلقات اچھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بہن میرے کیا تو اس تعویذ کے کرامات ہے، وہ سمجھی کہ وہ تعویذ مطلب اس میں کچھ لکھا تھا۔ کہا نہیں، یہ دیکھو تمہیں میں نے ایک عمل بتلایا تھا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، تمہارے شوہر، تمہاری ساس، تمہارے سسر، اب تم نے گالی گلوچ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو آسان سا ٹوٹکا ہے، منہ میں کچھ زبان بند کر دیں تو برائی سے بچ جائیں گے۔ اب وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کرو تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ سمجھے کہ یہ ٹوٹکا ہے کہ میں یہ جو تعویذ ہے اسے دباؤں گی، اس کا اثر ہے، لیکن تعویذ دبانے کا اثر نہیں تھا، وہ تو اس عمل کا اثر تھا کہ وہ غصہ کر رہا ہے دوسرا، آپ خاموش ہے تو خود بخود معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے محمد و آل محمد۔ چوتھی نشانی جو مولا فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کی، اور خصوص جو معرفت امام حجت امام کا طالب ہے اس کو کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، اس سے ہمیشہ پاکیزہ رہنا ہے، خوشبو معطر رہنا ہے۔ ہم دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، میں اس وقت لسٹ دیکھ رہی تھی تو میں کہنے لگی کہ دیکھیں کن کن مطالب سے ہوتے ہیں مولا ہمارے وجود کو پاک و طاہر رکھنے کے لیے۔ دیکھیں آپ گندے کپڑوں میں تو کبھی بھی پرفیوم نہیں لگاتے ہیں، آپ تبھی لگاتے ہیں جب آپ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ میری خوشبو سے معطر رہو اگر میری زیارت چاہتے ہو۔ اب مجھے یاد ہے ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، پاکیزہ ارواح آتی ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اگر اب مجھے پتہ چل جائے، اب میں خوشبو لگاؤں نا جب، تو میں ہمیشہ کہوں کہ اے امام یہ خوشبو آپ کے نام کا، تو یہی عمل امام کی قربت کا باعث بنے گا۔ یعنی میں اب خوشبو لگا رہی ہوں، روٹین میں لگاتی ہوں، پرفیوم کتنی دفعہ لگاتی ہوں، لیکن اگر یہی عمل امام کے لیے ہو جائے گا تو کس نہج پر، کس جگہ پر یہ بات پہنچ جائے گی۔ درود محمد و آلہ اور آخری نشانی امام فرماتے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا معرفت حجت خدا یعنی صاحب رسول الزمان چاہتا ہے، دیکھیے یہ نسخے جو ہے نا یہ امام نے تب بدلانے ہیں جب امام زمانہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات میں ذکر کر دوں تاکہ آپ کو بتاؤں
یہ ہمارے 9ویں اور 8ویں امام علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی امام معصوم، یعنی جب امام زمانہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب یہ نسخہ بتلایا گیا کہ اگر آپ اس چیک لسٹ پر عمل کرو گے تو اپنے اس زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لو گے، ان کی محبت کو پالو گے، ان سے ملاقات کر پاؤ گے. تو بس آخری امر جو ہمیں انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے. سب سے مشکل امر دل آزاری ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بس یہ اگر عمل انجام دیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے. مولا فرماتے ہیں، اور آپ نے بہت دفعہ علی بن مہزیار کا واقعہ سنا ہوگا. بہت بڑے عارف، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے عالم، 19 حج پاپے ادا کیے، حج کیے، کیونکہ پتا ہے کہ عرفات میں ائمہ علیہ السلام تو موجود ہوتے ہیں، وجود خدا عرفات میں موجود ہوتے ہیں. اب اس خواہش کے ساتھ بار بار جاتے اور حج کرتے، امام کی زیارت نہیں ہوئی تھی. بہت بے قرار 20ویں دفعہ جب حج کے ایام قریب تھے کہا میں تو اس دفعہ جاتا ہی نہیں، کیونکہ میں جب بھی جانے کے لیے کہتا ہوں تو امام کی زیارت نہیں ہوتی، میں ہو آتا ہوں زیارت نہیں ہوتی. تب رات کو خواب میں سنتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے اس دفعہ جاؤ تمہارا مدعا بر آئے گا. اب یہ جلتے ہیں، اپنی ساری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں. وہاں جب خانہ کعبہ کے پاس ہوتے ہیں تب ایک شخص آتا ہے، ان کے گردے پر ہاتھ رکھتا ہے، ان کی شناخت معلوم کرتا ہے کہ اہواز سے ہو، علی بن مہزیار ہو. خطیب کا پوچھتے ہیں وہاں کے عالم، تو انہوں نے کہا اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے ہیں کہ تمہیں حجت خدا طلب کر رہی ہے. اب یہ جب حجت خدا کے دیدار کے لیے کہتے ہیں تم انتظار کرنا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، اور یہ انتظار کرتے رہتے ہیں. اور پھر وہ شخص آتا ہے دوبارہ ان کو لے کر امام کے خیمے تک چلا جاتا ہے. خیمہ کیسا ہے؟ علی بن مہزیار کہتے ہیں دور سے صحرا ہے، ایک نورانی خیمہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سارا سورج چاند ستارے اسی خیمے کے گرد طواف کر رہے ہیں. کہ اس خیمے کے قریب جاتے ہیں، پردہ گرا ہوا ہے خیمے کا، آپ کو معلوم ہوگا آگے سے پردہ گرا ہوا ہے. آواز آتی ہے علی بن مہزیار آ جاؤ ہم تمہارے منتظر ہیں. علی بن مہزیار اندر داخل ہوتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں. ایک نین نقش جو آج آپ کو تاریخ میں ملا ہے نا کہ امام کے گال پر دل ہے، امام کی آنکھیں ایسی ہیں، امام کے چہرہ ایسا ہے، یہ سارا علی بن مہزیار نے ہی بتلایا ہے. یہ دیکھتے ہیں امام کی دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد امام سے کہتے ہیں مولا اتنی دیر کیوں؟ میں جیسے خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں آپ کی تلاش میں تھا، بار بار آتا، مجھے آپ نے اذن زیارت کیوں نہ دیا؟ مولا نے کہا علی بن مہزیار تم اگر چاہتے تو ہم تو تمہارے قریب ہی موجود تھے، ہم تو خود تمہارے مشتاق تھے، یہ تو تم ہی تھے جنہوں نے دیری کر دی. علی بن مہزیار حیران ہوتے ہیں کہ میں نے دیری کر دی. کہا ہاں وہ تم نے اپنے رشتہ دار کو معافی کرنے میں دیر کر دی، میں تو کب سے تمہارے لیے تڑپ ہوں. یعنی قاطع رحم نہ بنے. اگر رشتے جتنے بھی رشتے ہیں، پھوپھی بھانجی بھتیجی ماموں خالہ جتنے بھی رشتے ہیں، دیکھیے اہل بیت علیہ السلام آپ کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں مجلس میں شاید تکرار ہو، جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہیں بار بار، کہ امام چاہتے ہیں ہم مجتمع رہیں، ہماری جماعت ہو، ہم زیادہ ہوں، کثرت میں ہوں. اگر ہم ٹوٹ جائیں گے تو ایسے ہی نا جیسے ذرا سا تسبیح کے دانے ایک کو ذرا سا کر دو تو ساری کی ساری تسبیح گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں. امام ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں اکٹھے دیکھنا چاہتے. اگر آپ نے دل میں کسی کے لیے ذرا سی رنجش رکھی ہی ہے تو آج اس درگاہ سے اٹھنے سے قبل اس کو معاف کر دیجئے. بہت مشکل کام ہے لیکن آج اس کو معاف کر دیجئے اور ایک جا کر اس کو فون کال کریے یا کسی طرح سے اس سے رابطہ کریے جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے. کیا ہوگا؟ سخت جملے بولے گا، کیا ہوگا؟ کچھ الٹا سیدھا بولے گا. کتنی دیر بولے گا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے. لیکن اس لمحے جب وہ الٹا سیدھا بول رہا ہوں اس وقت امام سے کہیے مولا دیکھیے آپ کے لیے کر رہی ہوں، مولا آپ کے لیے کر رہی ہوں.
یقین جانیے وہ لطف کرتے ہیں، وہ ساری سگنلز جو بڑے بڑے عرفا کو ملتے ہیں آپ کو بھی ملیں گے، ہمیں بھی ملیں گے، ملتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے آخری حجت کی ہمیں صحیح معرفت عطا فرما، وہ معرفت کہ جسوں میں یہ جو ساری کرائٹیریاز ہیں، امام کی زیارت کے کرائٹیریاز ہیں، ان سب پر پورا اتر سکوں، میں صرف ان میں نہ ہو جو آ کر مجلس میں صرف کہتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو محسوس کرنے کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس ہستی کے صدقے سے کہ جس کی اطاعت کو اس نے خود قرآن میں ہم پر واجب کیا ہے اور جس کا حق ہے کہ وہ پہچانا جائے ویسے کہ جیسے خداوند متعال چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو پہلا حق جو ہم سب نے اپنے بچوں کو آئندہ بتلانا ہے کہ امام زمانہ کے 5 حق ہیں۔ ایک پہلا حق یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ اگر امام کی معرفت حاصل ہوگی تبھی پروردگار کی اصل توحید تک میری شناسائی ہوگی، تبھی میں رسالت کی پیروکار ہوں گی، رسالت کی علم بردار ہوں گی، کیونکہ میں نے آگے پوری نسلوں میں وہ حسینی وہ زہرائی پیدا کرنے ہیں جو امام کی نصرت کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور محمد و آل محمد۔ بس ایک میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے، میں اس کو انشاءاللہ ذکر کر دوں، پھر ذکر مصائب ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب بچے کی طلب کرتے ہیں، فرزند مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ مولا اپنا سپاہی عطا فرمائیے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا، مولا آپ کا عزادار عطا فرمائیے، مولا اپنا سپاہی عطا فرمائیے۔ یہ ایک طرح سے منت ہے، یہ بھی کیا مولا نے آپ کو بیٹا دے دیا، آپ کو بیٹی دے دی کہ یہ عزا خانے سجائے گی، یہ بیٹا دے دیا کہ یہ آپ کا مولا کا سپاہی بنے گا۔ اب یہ ایک طرح سے منت ہے، یعنی آپ نے مولا سے پورا ایک کہہ لیں معاملہ کیا ہے کہ آپ مجھے دیں، میں ایسا بناؤں گی۔ تو ہمیشہ کیئرفل رہیں، ہمیشہ کیئرفل رہیں کہ یہ اس چیز کو پورا کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم اتنی بڑی طلب کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کے انشاءاللہ وہ معرفت حاصل کر سکیں گے۔ آج ذکر کریں گے اس ہستی کا کہ جس نے اپنے آخری ساعتوں میں، امام علی موجود ہیں، ان کے دونوں ننھے بیٹے امام حسن اور حسین بھی موجود ہیں، لیکن وہ کس کو آواز دے کر کہتی ہے کہ تو آئے گا تو میرے تمام مظالم جو اٹھائے گئے ہیں ان کا بدلہ دے گا۔ وہ ہستی جسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا آخری لمحوں میں یاد کرتی ہیں، این بقیت اللہ، این منتقم خون حسین۔ وہ سارے جتنے بھی مظالم بی بی پر اٹھائے گئے ان کا ایک ایک کا یاد کر کے بی بی کہتی ہیں، کہاں ہے وہ میری آخری حجت، کہاں ہے وہ میری آنکھوں کا نور، وہ حجت جسے جناب زہرا اپنے پہلو شکستہ کے ساتھ آخری ساعتوں میں یاد کر رہی ہے۔ وہ حجت خدا ہے، حجت خدا، اے صاحب العصر والزمان۔ آپ سب موجود ہیں، آئیے استغاثہ کرتے ہیں، آئیے امام زمانہ کو دیکھیے۔ ہم اتنے عرصے سے، یکم محرم سے بھی پہلے 28 سے آپ لوگ مستقل مجالس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ کس کو بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں اے جناب زہرا آئیے، آئیے اپنے بچوں کا پرسہ لیجئے، آئیے حسین کا پرسہ لیجئے، آئیے اس حسین کا پرسہ لیجئے کہ جسے کربلا میں اس طریقے سے مارا گیا کہ جیسے سارے جانور حسین ابن علی پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں اے زہرا جان آئیے، ہم آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے زہرا جان آئیے، آپ کو آپ کی سکینہ کا پرسہ دیتے ہیں، اے زہرا جان آئیے، آپ کو آپ کی زینب کے کھلے سر کا پرسہ دیتے ہیں، اے زہرا جان آئیے، آپ کے سجاد کے
ہیں ان توق کا جن میں خار تھے، ان خاروں کے ان زخموں کا پرسہ دیتے ہیں۔ اے زہرا جان آئیے ان آبروں کا پرسہ دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ بی بی کو بلاتے ہیں، آئیے آج حجت خدا کو بلاتے ہیں۔ اے امام زمانہ، آج ہم نے آپ کی اماں، آپ کی زہرا، آپ کی مادر جان کا فرش عزا بچھایا ہے۔ وہ زہرا دیکھیے کہ مجلس منتی مجلس ہے۔ میں نے بی بی سے کہا بی بی مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جہاں میں آپ کے حسین کا فرش عزا بچھا سکوں۔ اے آقا زادی، دیکھیے اتنا پسند ہے زہرا کو حسین کا ذکر کرنا۔ ایسی ماں ہے زہرا کہ جب پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں مجلس حسین ہے، کہتے ہیں روح سیدہ آ جاتی ہے، امید ہے قاضادی یہ میں نے بڑے ارمان سے فرش عزا بچھایا ہے۔ اے قاضادی آپ یہاں کہیں کسی کے پہلو میں موجود ہوگی۔ اے قاضادی ہمارا یہ پرسہ قبول کریے۔ اے حجت خدا ایک نظر کرم اس مجلس پر، ان سب نفوس قدسیہ پر جو آپ کی زہرا کو رونے آئے ہیں، ان پر ایک ایک پر یہ کچھ دعائیں مانگ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کی کیا دعا ہے۔ اے حجت خدا مجھے نہیں پتا جب یہ مجلس کا میں داخل ہو رہی تھی انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا۔ اے میرے مولا آج جب خداوند قدوس تمام دعاؤں میں قبولیت کی مہریں لگوا رہا ہو، اے میرے امام اپنی جدہ زہرا کے صدقے ان کی قبولیت کی مہریں لگا دیجیے گا۔ آئے وہ زہرا، کیا ہے مصائب زہرا؟ کہاں سے شروع کریں مصیبت زہرا اور کہاں پہ ختم ہوگی؟ آئے زہرا، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ آئی زہرا جان آپ کی کس کس مصیبت کا ذکر کریں؟ ہائے اللہ، امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جناب زہرا کو پتا چلا کہ انہوں نے وہ ساری فہرست بی بی کے سامنے پھاڑی اور اس کو زمین پر گرایا، ہائے جب جناب سیدہ گھر واپس آئے کہتے ہیں بی بی کے بال سفید پڑ گئے۔ ہائے سیدہ ایسی کیا مصیبت پڑی تھی؟ بی بی کہے گی ہائے تمہیں کیا معلوم کہ وہ تحریر کیا تھی؟ ہائے قاضادی کی وہ تحریر جو پھاڑی گئی وہ جناب زہرا کی مصیبتوں کی ابتدا تھی۔ ہائے انہوں نے بتلایا کہ سیدہ کونین کے جو بھی جملے وہ ارشاد فرما رہی ہیں ان کی وقت نہیں ہے ان کی نظروں میں۔ ہائے زہرا کے لیے اس سے بڑا درد کیا تھا؟ ہائے یہ وہی زہرا ہے کچھ 15-45 دن پہلے، کہیں لکھا ہے 75 دن پہلے، کہیں لکھا ہے 95 دن پہلے رسول خدا آتے تھے، رسول خدا آتے دروازے پہ تک کل باب کہتے السلام علیکم اہل بیت النبوہ، اے زہرا اے مادر رسالت آپ پر سلام ہو۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے نا کہ جب اسرائیل آئے رسول خدا کی روح قبض کرنے آئے، رسول خدا کی روح قبض کرنے آیا فرشتہ، لیکن ملک الموت دروازے پہ رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ کیونکہ سیدہ نے کہا نہیں میرے بابا بیمار ہے اندر نہیں آ سکتے۔ سدیشیہ کتب لکھتی ہے جناب سیدہ نے 3 بار ملک الموت کو پٹلایا، یہ ملک الموت چلا گیا، لیکن ہائے زہرا ابھی 75 دن نہیں گزرے، ہائے لوگ آئے ہیں اسی در پر جس پر رسول کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ ہائے میں اپنی روایت نہیں بتاتی، چلے وہ روایت بتاتے ہیں جو ایک ننھا بچہ 5 سال کا بچہ اپنے گلی میں گھر کی کھڑی دیکھ رہا تھا۔ چلے امام حسن مجتبیٰ کی زبانی سنتے ہیں مولا کیا واقعہ ہوا۔ امام فرماتے ہیں ہائے میرا سلام ہو میری اماں پر، ہائے میرا سلام ہو میری اماں پر جب میری ماں دروازے اور در کے درمیان تھی۔ دیکھیے آپ پرسہ سیدہ کو دینے آئے جیسے حسین
کو پرسا دیتے ہیں، آئیے حسین کو پرسا دیں. آئی بی بی زہرا امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لیکن یہاں پر بس نہیں ہوئی، یہاں پر بس نہیں ہوئی. بولا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہائے میری جدہ نیچے گر گئی. آئے میری ماں نے کہا آئے میرا محسن شہید ہو گیا. بولا فرماتے ہیں پھر ننھا بچہ دیکھ رہا ہے، یہ 5 سالہ حسن دیکھ رہا ہے. بولا کہتے ہیں یہاں پر نہیں رکے. کیا کیا انہوں نے؟ جناب زہرا نے مولا علی کی ابا میں اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا کہ نہیں میں علی کو جانے نہیں دوں گی. تب اس لمحے میں ایک کنفس نے بی بی پر درنا لگایا. آئے حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جب اس درنے کا اثر اس وقت جب بی بی کو غسل دے رہے تھے دیکھا تو ایک بار آواز دی ہائے زہرا، ہائے زہرا، ہائے میرا علی بولو. ہائے وہ جو خیبر شکن تھا زہرا کی مصیبت برداشت نہ کر سکا. 3 جنازے ایسے ہیں کہ جس میں جو کفن دفن دے رہا ہوتا ہے، پانی ڈال رہا ہوتا ہے نا، ائمہ علیہ السلام میں سے وہ برداشت نہیں کر پائے تھے. ایک سید سجاد جب امام باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ پلٹایا نا، دروں کے نشان دیکھے، میرے مولا سے ان کا پانی کا برتن چھوٹ گیا. زاروں کے دار رونے لگے، چیخیں بلند ہوئی. دوسرا جنازہ سید سجاد نے سکینہ بنت الحسین کا دیکھا. ہائے جب شام کے زندان میں ہائے سکینہ جان کو دفنانے کا وقت آیا، ہائے پانی نہ آیا. جب پانی آیا مولا نے کہا ہائے سکینہ کے کفن دینا ہے، اس کے وجود سے یہ کرتا جدا کیا جائے. ہائے زینب کبریٰ، ہائے سید سجاد زور زور سے رونے لگے. ہائے سکینہ جان کا کرتا ان کے وجود کے ساتھ چپک گیا تھا، ہائے انہیں ایسے ہی دفنایا گیا. اور تیسری یہ سیدہ کون ہے؟ ہائے بی بی کے پہلو شکستہ کو دیکھ کر علی نے ایک لمبا دوہا پڑھا، کہا اے سیدو، اے سیدو، آپ نے کیسے یہ پہلو شکستہ مجھ سے چھپائے رکھا؟ ہائے سیدو، ہائے سیدہ، میں برداشت نہ کر پایا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.